بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، پھر سے آپ کی خدمت میں ہم اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم محرم اور نامحرم کو دیکھنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے احکام بیان کر رہے تھے کہ اس کے کیا حدود اور کیا لیمٹ ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے بدن کو چھونے کے بارے میں، ہاتھ لگانے کے بارے میں 2-3 مسئلے بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پردے کے احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان نامحرم کو لمس یعنی مس نہیں کر سکتا ہے، یعنی نہیں چھو سکتا ہے، یعنی ٹچ نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے اس میں وہ پردے والا حکم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نامحرم عورت کے گھٹوں تک ہاتھوں کو اور چہرے کو دیکھ سکتا ہے. وہ پردے کا حکم تو ہے، چھونے کا حکم ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ ہاتھ کو بھی اور چہرے کو بھی نہیں چھو سکتا. پھر وہاں ایک شرط تھی کہ اگر شہوت نہ ہو اور لذت کا قصد نہ ہو تو ہاتھ اور چہرے کو دیکھ سکتا ہے. یہاں وہ بھی شرط کارآمد نہیں ہے، یعنی چاہے لذت اور شہوت کا قصد نہ ہو تب بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے نامحرم کو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نامحرم مرد اور نامحرم عورت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل جو ہے وہ عام طور پہ یہ چیز رائج ہو چکی ہے مصافحہ وغیرہ کرنے کی، اور اس کو جو ہے وہ ایک عجیب دیکھیں ایک مذہبی مصافحہ ہے. وہ جو ہے وہ مردوں سے مرد مصافحہ کرتے ہیں، عورتوں سے عورتیں. جب مومنین آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں نماز کے بعد، نماز عیدین کے بعد گلے ملنا، حسن یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ مصافحہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بافضیلت ہیں، ثواب ہے اس میں بہت زیادہ، اور مومنین اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن جو ہے وہ نامحرم مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، شریعت جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر جو ہے وہ دستانے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھوں میں جو ہے وہ کوئی کپڑا ہے ہاتھوں کے اوپر، چاہے وہ دستانے پہنے ہوں یا اگر کوئی ہاتھ ملا نہیں لگے تو انسان جو ہے اپنے کپڑے کے نیچے مثال کے طور پر عبا پہنے ہوئے یا کوئی اور لباس، اس کے پیچھے جو ہے اپنے ہاتھ کو چھپا لے اور پھر مصافحہ کر لے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں، مصافحہ کر سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو دبانا نہیں چاہیے. جیسا کہ عام طور پر جو ہے وہ مصافحے میں جو شرعی مصافحہ مومنین ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس میں جو ہے مصافحہ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ کو دباتے بھی ہیں، جو محبت کی علامت ہے. اور پیغمبر اسلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اس کو جب تک وہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہیں ہٹا لیا تھا پیغمبر اسلام نہیں ہٹاتے تھے. لیکن یہاں یہ مذہبی مصافحہ نہیں ہے، یہ مجبوری یا کسی عنوان سے ہو رہا ہے، ورنہ شریعت تو اجازت نہیں دیتی ہے کہ عورت سے جو ہے وہ نامحرم عورت سے انسان مصافحہ کرے. لہذا جو ہے وہ اگر مصافحہ کر بھی رہا ہے کپڑے کے پیچھے سے، مثال کے طور پر دستانے پہنے ہوئے ہے
تو ایسی صورت میں بھی انسان کو نامحرم کے ہاتھ کو نہیں دبانا چاہیے اگر اس سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ دیکھنے کے سلسلے میں پھر سے 2 مسئلے بیان کرنے ہیں، اور وہ یہ کہ نامحرم کے فوٹو کو دیکھنا، نامحرم عورت کے فوٹو کو دیکھے مرد، یا عورت جو ہے وہ نامحرم مرد کے فوٹو کو دیکھے۔ نامحرم مرد نامحرم کے فوٹو کو دیکھنا اگر اس میں جو ہے وہ پردے کی رعایت نہیں ہوئی ہے، یعنی جتنا پردہ شریعت نے بتایا ہے اس کی رعایت نہیں ہوئی ہے، تو ایسے فوٹو کو دیکھنا اگر جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو شہوت اور لذت کی نگاہ نہ ہو، دوسرے جو ہے وہ اس کو نہ جانتے ہوں جس کو دیکھ رہے ہیں اس کو نہ جانتے ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کوئی اعتراض اور کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی نامحرم کے فوٹو کو اگر اس میں پردے کی رعایت بھی نہیں ہوئی ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کا فوٹو ہے اس کو نہ جانتے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ دیکھنے سے لذت اور شہوت کی نگاہ نہ ہو۔ البتہ یہاں جاننے سے مراد جو ہے وہ جاننا اور پہچاننا، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں جاننا ہے، ایک طرفہ جاننا یہاں پر وہ جو زیادہ معیار نہیں ہے، خصوصاً جیسے جو ہے بعض افراد چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں ہر جگہ پر اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ ان کو سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ بعض سیاسی افراد، نیتا وغیرہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فلمی ایکٹرز، ان کو سب جانتے ہیں، لیکن یہاں وہ جاننے سے مراد یہ جاننا نہیں ہے۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے رشتہ دار، ایسے جاننے والے جن کا ایک دوسرے سے رابطہ ہو، ایک دوسرے سے تعلق ہو، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہوں، ایسے جاننے والے نہ ہوں اور شہوت کی نظر نہ ہو، تو انسان جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو اور مووی کو دیکھنا انسان کو دیکھنے کے حکم میں نہیں ہے۔ ایک تو ہم چلتے پھرتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ویڈیو کا حکم جو ہے وہ حکم نہیں ہے جو حقیقت میں چلتے ہوئے مردوں کو دیکھنا اور عورتوں کو دیکھنا، یعنی حقیقت میں جو انسانوں کو دیکھنے کا حکم ہے وہ ویڈیو کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی ویڈیو میں، کسی مووی میں پردے کی رعایت اور پردے کا خیال نہیں کیا گیا ہے، اور جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی جو اس ویڈیو میں یا فلم میں ہے ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہماری نگاہ جو ہے وہ بری بھی نہیں ہے، یعنی شہوت اور لذت بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور کوئی فساد بھی نہیں پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایسی ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ 4 شرطیں ہیں۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو فلم جن لوگوں کی ہے ان کو نہ پہچانتا ہو، دوسرے جو ہے وہ شہوت اور لذت کی نگاہ نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی فساد لازم نہ آتا ہو، یعنی ہم جو انسان دیکھ رہا ہے اس پر برے اثرات اس سے نہ پڑیں اور کوئی برائی اس سے جو ہے معاشرے میں نہ پھیلے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایسی صورت میں جو ہے انسان دیکھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں جو ہم فلم اور ویڈیو کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ فلمیں نہیں ہیں، مثال کے طور پر اپنی ہندوستانی فلمیں کہ جن میں جو ہے وہ ناچ گانا اور نہایت ہی بے پردگی، اور خصوصاً جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بہت ہی غلط طریقے سے رہنا، یہ ساری چیزیں یہاں پر مراد نہیں ہیں، وہ فلم مراد نہیں ہے، بلکہ عام ویڈیو، کوئی بھی ویڈیو انسان دیکھ رہا ہے تو اس میں جو ہے عورتوں اور مردوں کو دیکھنے کا وہ حکم نہیں ہے جو ظاہر میں دیکھنے کا ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ کسی فساد اور برائی کا خوف نہیں ہے، اور انسان کی نگاہ بھی جو ہے وہ شہوت اور لذت کی نگاہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو نہ جانتا ہو، تو دیکھنے میں کوئی
حرج نہیں ہے، لیکن وہ فلمیں ان میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دوسری پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے اس میں میوزک پایا جاتا ہے، ایسا میوزک جو جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ان کے حرام ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہرحال مقصود کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر وہ فلمیں مراد نہیں ہے کہ اس میں جو افراد ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں، اور مثال کے طور پر کوئی انسان دیکھے اور کہے کہ نہیں میرا جو ہے وہ شہوت کا کوئی قصد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی برائی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو برائی بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا ذاتی اثر جو ہے وہ گھر کے بچوں پر، گھر والوں پر، خصوصاً گھر کی عورتوں پر پڑتا ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ استغفر اللہ خدا نخواستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم کو جو ہے ہر چیز سے جہاں بھی جائیں، جو کچھ بھی دیکھیں، اگر کچھ دیکھتے بھی ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں اچھے اثرات لینے چاہیے، لیکن جو ہے وہ جو سیریلز آتے ہیں اس سے عورتیں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ برے اثرات لے لیتی ہیں، اسی طریقے سے بچے بھی بری عادتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی عادتیں، ان کی اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور عورتوں کا جو ہے وہ گھر میں رہنے کا طریقہ، رہن سہن، اور اپنے شوہر اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، یعنی گویا وہ میل، محبت، خدمت، جذبہ، شوق، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیریلز کے ذریعے اکثر جو ہے وہ پامال ہو جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں جو ہے وہ اکثر لڑائی جھگڑا، اور کیا کہتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ بہو جو ہے وہ ساس سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں شوہر سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں وہاں وہ اکثر عورتوں کی حکمرانی دکھائی جاتی ہے، تو ایسی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ یہاں فساد پایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو ہے گویا انسان کی بربادی اور بیکاری کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہماری مراد جو ہے وہ فلم نہیں بلکہ ایک عام ویڈیو ہے، کوئی بھی ویڈیو، مثال کے طور پر کسی شادی کی مووی بنا لی گئی ہے یا کسی اور پروگرام کی ویڈیو بنائی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے جن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں جانتے ہیں، اور نگاہ بھی جو ہے وہ بری نہیں ہے، یعنی شہوت وغیرہ کی قصد سے نہیں ہے، اور کوئی برائی کا بھی خطرہ نہیں ہے، کسی فساد کا، تو ایسی صورت میں جو ہے انسان دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ابھی تک ہم نے احکام بیان کیے دیکھنے کے سلسلے میں، یعنی پہلا فرض جو ہے انسان کا کہ وہ اپنی آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھے، اور اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوسرا جو ہے یعنی چھپانا، یعنی خود اپنے آپ کو دوسروں کی آنکھوں سے چھپانا، حجاب یعنی پردہ، اس کے احکام ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے تمام بدن کو نامحرم سے چھپائے، لیکن جو ہے چہرے کا چھپانا اور ہاتھوں کا گٹوں تک چھپانا، چہرہ اتنا جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گٹے تک ہاتھوں کا چھپانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ ہاتھوں پر جو ہے وہ زیورات پہنے ہوئے ہے، یا ہاتھوں پر جو ہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی خوبصورت بنانے والی چیز یا کوئی فیشن کیے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہاتھ اور چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھوں میں جو سونے یا چاندی کے زیورات پہنے جاتے ہیں ان کو پہنے ہوئے ہے، یا جو ہے وہ پالش وغیرہ لگائے ہوئے ہے، یا مہندی وغیرہ لگائے ہوئے ہے، تو یہ چیزیں جو الگ سے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں یا الگ سے خوبصورتی کی جو چیزیں لگائے ہوئے، اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ البتہ یہاں زیورات سے مراد جو ہے جو عام طور پر شادی وغیرہ میں زیورات پہنے جاتے ہیں وہ ہیں، یا اضافی زیورات جو ہیں، انگوٹھی وغیرہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے وہ اگر زیورات پہنے ہوئے ہے، یا جیسا کہ ہم نے بیان کیا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی کام کیے ہوئے ہے، تو پھر یا چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی کام کیے ہوئے ہے، یہاں پر جو ہے البتہ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، میں بیان کر دوں اس کو بھی
کہ اگر جو ہے وہ خوبصورتی کیے ہوئے ہیں عورتیں کریم پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے لپسٹک کے ذریعے، تو ایسی صورت میں چہرے کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل سادہ چہرہ ہے، کسی طرح کی کوئی خوبصورت بنانے والی چیز جو ہے وہ اس پہ استعمال نہیں کیے ہوئے ہیں، تب جو ہے وہ چہرے کو اور ہاتھوں کو کھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر کریم پاؤڈر لپسٹک اور نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے، تب جو ہے وہ چہرے کو چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو، چاہے اس میں مرد بھی شامل ہیں، سب سے چھپانا چاہیے۔ یعنی کسی کو اپنی شرمگاہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ دکھانے سے مراد یہ کہ یعنی کسی کے سامنے جو ہے وہ برہنہ نہیں آ سکتا ہے، سوائے جو ہے وہ بیوی میاں کے سامنے اور میاں بیوی کے سامنے، ان دونوں کے یہاں جو ہے کسی طرح کے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اس پروگرام کا آخری مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ابھی اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا ہے، جس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اس کے جو ہے دیکھنے کے، یعنی خود وہ دیکھے کسی کو یا اس کے سامنے کوئی پردہ کرے، اس کے احکام جو ہیں وہ تمام احکام نہیں ہیں جو ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، بلکہ وہ ان احکام سے خارج ہے۔ جس بچے کو ابھی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی اس کے سامنے جو ہے وہ تمام بدن کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے لیکن یہاں پر فقہا فرماتے ہیں لیکن احتیاط واجب کی بنا پر عورت کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں سے کہ جو ابھی بالغ تو نہیں ہوئے ہیں لیکن انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہے، ایسے بچوں سے بھی وہ اپنے بال اور اپنے بدن کو جو ہے وہ چھپا کر رکھے۔ جو لوگ جو ہیں، جو بچے اچھے اور برے کو سمجھ سکتے ہیں چاہے وہ بالغ نہ ہوئے ہوں، ان بچوں سے بھی جو ہے وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنے بدن کو چھپا کر ہی رکھے، یہاں تک کہ بال بھی اس کے سامنے نہ کھولے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اگلے پروگرام میں ہماری گفتگو شادی کے سلسلے میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.